بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردانشی ماں اور بہن، بلا کسی تمہید کے ہم اپنے عنوان پر آ رہے ہیں۔ ہمارا مسلک کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، اور ہمارا یہ مسلک اہل حدیث بصیرت کی بنیاد پر قائم ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ مسلک کس بنیاد پر قائم ہے؟ جواب یہ ہے کہ بصیرت کی بنیاد پر قائم ہے۔ اللہ نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ۔ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، گویا کہ بصیرت یہ بنیاد ہے، اور اہل حدیث جو مسلک ہے اس مسلک کی پوری عمارت اسی بصیرت کے اوپر قائم ہے۔ تو مسلک اہل حدیث کی بنیاد بصیرت۔ بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ الدلائل الشرعیہ، شرعی دلائل، یہ دوسری بات ہو گئی۔ اب شرعی دلائل کیا ہے؟ اسے ایک حدیث سے جان لے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم جسے کتاب العلم میں ملا ہے، مستدرک میں راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ گویا کہ بصیرت نام ہے دلائل شرعیہ کا، اور دلائل شرعیہ دو ہیں، کتاب و سنت، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے۔ اب تیسری بات، ہمارا نعرہ کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث کا ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہمارا نعرہ وہی ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جنہیں پیر پیرا یا پیران پیر کہا جاتا ہے، لگایا تھا۔ کیا نعرہ تھا؟ لا معین الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی مددگار سوائے اللہ کے، اور نہیں ہے کوئی رہنما اور رہبر سوائے رسول اللہ کے۔ یہ پیران پیر کا نعرہ ہے، اور ہمارا نعرہ وہی ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لگایا تھا، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ ہمارا نعرہ وہی ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا تھا، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح آ جائے تو میرا وہی مذہب ہے، میرا وہی مسلک ہے۔ ہمارا نعرہ وہی نعرہ ہے، مسلک اہل حدیث کا وہی نعرہ ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا تھا کہ ما من احد الا ماخوذ من کلامہ ومردود علیہ الا رسول اللہ، ہر آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے ایک ہستی کی کہ اس کی بات سوائے لینے کے رد کرنے کا کوئی بھی گنجائش نہیں نکلتی، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا نعرہ وہی نعرہ ہے جو امام اہل سنت حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لگایا تھا، حسبنا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب بس ہے، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بس ہے۔ اور جب ایک فلسفیانہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا خلق قرآن کا کہ مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور مخالفین کی طرف سے منطقیانہ دلائل، فلسفیانہ دلائل پیش کیا جا رہا ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ اس کے جواب میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مطالبہ یہی تھا، آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول بہ۔ ارے یہ فلسفیانہ دلائل ایک طرف رکھو، یہ منطقیانہ دلائل ایک طرف رکھو، اللہ کی کتاب سے اور رسول کی سنت سے کوئی دلیل لے آؤ کہ میں مان لوں کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو ہمارا نعرہ وہی نعرہ ہے جو ان بزرگوں نے لگایا تھا، اور اس نعرے کی بنیاد وہی حدیث ہے جسے ابھی پڑھا گیا، اور امام حاکم اسے مستدرک کے اندر لائے ہیں کتاب العلم میں۔ آخری چیز، ہم کون ہیں؟ میرا خیال ہے اگر آپ اپنی حقیقت سمجھ لیں، بے ہوش ہوتے ہوتے بچیں گے۔ آپ نے اپنی حقیقت نہیں جانی۔ آئیے میں آپ کی حقیقت بتاتا ہوں آپ کون ہیں، اہل حدیث کون ہیں۔ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما التقینا یوم بدر قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى
فما رأيت ناشدا ينشد حقا له اشد من مناشدة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل وهو يقول اللهم إني أنشدك وعدك وعهدك اللهم إني أسألك ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض ثم التفت إلينا وكأن شقة وجهه القمر فقال هذه مصائر القوم العشية رواہ النسائی فی السنن الکبری. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ سنن کبریٰ کے اندر اس روایت کو لائے. حضرت عبداللہ بن مسعود اس روایت کے راوی. بہت غور سے اس حدیث پاک کو سنیے. التقینا ہم آمنے سامنے ہوئے. ملاقات کا مطلب ہے کہ ایک آدمی اس کے سامنے ایک آدمی اور ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مخالف کے لشکر کے سامنے اپنے لشکر کو ترتیب دیا. دیکھو پہلے تدبیر ہے. پہلا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ تدبیر تقدیر کے منافی نہیں ہے. اور دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ ہم خالی دعا مانگتے ہیں. دعا کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے. اونٹ باندھ پھر توکل کر. صرف دعا سے کام نہیں ہوتا. تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے. یہاں صف آرائی کر دی گئی. اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے. فقام آپ کھڑے ہوئے اور فصلہ 2 رکعت نماز آپ نے ادا فرمائی. استعینوا بالصبر والصلاۃ پر عمل کرتے ہوئے کہ کوئی بڑی سے بڑی مصیبت ہو, مصیبت کے وقت آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. بخاری شریف کی روایت کے اندر اتنا اضافہ کہ مادن یدیہ اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے آپ. گویا کہ دعا کا ایک طریقہ یہ ہے, دعا کا ایک اسلوب یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اٹھا لیں مستقبل القبلہ. اور ایک اس کی کیفیت اور آداب دعا میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آپ قبلہ کی طرف رخ کر لیں. آپ قبلہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں, ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ہاتھ اٹھانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود جس روایت کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی دعا فرمائی. غور فرمائیں, آپ نے ایسی دعا فرمائی کہ میں نے کسی کو ایسی التجا کرتے ہوئے, ایسی دعا مانگتے ہوئے نہیں دیکھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کو دعا مانگنی نہیں آتی. دعا قبول کیسے ہوں؟ دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں. اب میں نے دیکھا نہیں کہ ایسی دعا کسی نے مانگی ہو. فما رأیت ناشدا ینشد. اللہ اکبر. کیا دعا مانگی آپ نے؟ پہلے دعا کے الفاظ دیکھو. اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا فرما. میں درخواست کرتا ہوں کہ وعدہ پورا فرما. اچھا ایک بہت گہرا نقطہ, صرف الفاظ دعا کافی نہیں ہے بلکہ دل بے قراری کی انتہا پر پہنچ گیا ہو. الی منتہا الاضطراب, اضطراب کی انتہا پر پہنچ جائے اور بدن کے اوپر وہ کیفیت ظاہر ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کہ الفاظ آپ کی زبان پر ہیں اور دل آپ کا تڑپ رہا ہے اور اس تڑپ کا پورا ظہور آپ کے بدن مبارک پر ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت صدیق پیچھے سے لپٹ گئے ہیں. والتزم من ورائہ, پیچھے سے نبی کو پکڑ لیا ہے اور آپ کا بدن ایسا کانپ رہا ہے کہ سقط رداہ من منکبیہ, آپ کے کندھے مبارک سے چادر گر پڑی ہے اور پیچھے سے حضرت صدیق روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جاتے ہیں. اللہ کے رسول بس کیجئے, اللہ کی مدد آ گئی. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں یہ آداب دعا ہے. دعا مانگنے کا طریقہ آیا کبھی آپ کو سمجھ میں کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ احساس سے خالی, آداب سے خالی کیسے ہماری دعائیں قبول ہو؟ ادھر دعا کے اسالیب کی انتہا کر دی گئی, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی. حضرت صدیق نے فرمایا اللہ کے رسول بس کیجئے, اللہ کی مدد آ گئی. نعت خوانوں نے تو بہت زیادہ نعت خوانی کی ہے. کبھی یہ جملہ آپ نے دیکھا؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, متوجہ کرتا ہوں ان کی توجہ کو اس طرف. کأن شقۃ وجہہ القمر. شقۃ وجہہ یہ کأن کا اسم ہے اور یہ خبر ہے قمر. یہ نہیں کہا گیا کہ خوشخبری سن کر آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا, بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ کے چہرے کو چاند سے کیا تشبیہ دے رہے ہو, آپ کے چہرے کا ایک حصہ پورا چاند ہے. یہ اس کو نعت کہتے ہیں. کأن شقۃ وجہہ القمر, آپ کے چہرے کا ایک حصہ چاند کے برابر. اس کو کہتے ہیں تعریف, اس کو کہتے ہیں نعت. کأن شقۃ وجہہ القمر, آپ کے چہرے کا ایک حصہ, ایک شق وہ قمر ہے, وہ چاند ہے. ہمارا نبی چاند نہیں, اس کا ایک چہرے کا ایک حصہ چاند.
اللہ اکبر. اور پھر آپ نے بتا دیا یہاں کون کون مرنے والا ہے. فہذه مصائر القوم الاشیاء. شام تک کتنے لوگ مرنے والے ہیں, کون کون کی جگہ مرنے کی, کن کن لوگوں کی جگہ کیا ہے مرنے کی. اللہ اکبر, پوری کی پوری مدد آ گئی. آپ کو ایک نقطہ بتاؤں, نقطہ یہ ہے کہ بدریین تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل, اور یہ بھی نقطہ یاد رکھو کہ اللہ نے فرشتوں کی جو مدد بھیجی, تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر کے میدان میں حاضر ہوئے, اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا. تو انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے محبوب اللہ کا سب سے محبوب گروہ, سب سے عظمت والا اور سب سے افضل گروہ اگر کوئی ہے تو بدرین کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عرش سے جھانک کر دیکھا اور کہا کہ آج کے بعد تو تم کچھ بھی کرو گے, اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا. یہ بدرین کا مقام ہے. اللہ اکبر. اور نقطہ بتاؤں کہ جو فرشتے نازل ہوئے وہ تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں. دعا دیکھیے, دعا کا ایک ٹکڑا اب میں بیان کرنا چاہوں گا اور اس پر ایک غور و فکر کا ایک زاویہ دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے بعد, اللہم ان تہلک هذه العصابہ. پہلے عصابہ کا مطلب سمجھ لے. عصابہ مطلب طائفۃ قلیلہ, شرذمۃ قلیلہ, چھوٹی سی جماعت. پتہ یہ چلا کہ قیامت تک حق پر رہنے والی جماعت تھوڑی رہے گی. کسی موقف کے اوپر کثرت یہ اس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے جی. حق والے ہمیشہ قلیل ہیں. عصابہ طائفۃ القلیل, چھوٹی جماعت. یہ اگر مار دی جائے, اگر آج تو نے ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوتی. نقطہ ذہن نشین رکھا جائے کہ حیات انسانی کا مقصد زمین پر اللہ کی عبادت ہے. نقطہ ابھی ذہن میں رکھو, اس لیے کہ ہم اس پر مسائل کو مستمت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حیات انسانی کا مقصد زمین پر لا توبت فی الارض سے معلوم ہوا کہ زمین پر اللہ کی عبادت ہے. اچھا, اور دعا کیسے مانگ رہے, اے اللہ یہ جو 309 یا 313 یہاں موجود ہیں, اگر یہ مار دیے گئے تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ کی حیات مبارکہ جس نے پڑھی ہے ان کو معلوم ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں بڑی نازک سچویشنز آئی ہیں, بڑے نازک مواقع آئے ہیں, لیکن اس طریقے کی دعا کبھی نہیں مانگی. جنگ احزاب کا موقع آپ کو یاد ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے خود وہ کیفیت بیان فرمائی, ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. ایک نقطہ ملحوظ رکھیں, جب زلزلہ آتا ہے تو چیزیں اپنی جگہ چھوڑ دیتی جی. معمولی زلزلہ آ جائے جگہ چھوڑ دیتی ہے, ہر چیز اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے. یہاں زلزلہ آیا, دیکھو زلزلہ خالی نہیں کہا گیا, پھر زلزال اس کا مفعول مطلق لایا گیا, پھر بیان نو کے لیے شدید لایا گیا. یعنی یہ زلزلہ سخت قسم کا تھا, اور زلزلہ جب طاری ہوا تو زلزلے میں چیزیں اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں. تو وہ بلغت القلوب الحناجر, دلوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی, حلقوم میں آ گئے. یہ دیکھو یہ انتہا ہے گھبراہٹ کی اور اضطراب کی. وہ بلغت القلوب الحناجر, قلوب اچھل کر حلقوم میں آ گئے, اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. لیکن ایسے موقع پر آپ نے نہیں کہا کہ اگر یہ لوگ مار دیے گئے تو زمین پر تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا, تیری عبادت نہیں ہوگی. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سن 2 ہجری کے اندر یہ جتنے لوگ آئے ہیں 309 یا 313, یہ 15 سال کی محنت ہے, یہ کریم ہے, یہ خلاصہ ہے آپ کی محنت کا کہ اے اللہ میں نے 15 سال جو محنت کی ہے اس محنت کا حاصل, اس محنت کا نتیجہ یہی 303 یہ 309 یا 313 ہے. اے اللہ آج یہ مختصر سی جماعت اگر ہلاک کر دی گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. یہ خاص طور سے عبادت نہیں ہوگی کو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں, وہی باقی رہے. اور جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ آپ بدری نہیں ہیں, آپ بدری صحابہ نہیں ہیں اور ہو بھی نہیں سکتے, لیکن ایک چیز ہے, آپ بدری صحابہ کا امتداد ہے, آپ بدری صحابہ کا ایکسٹینشن ہے, آپ بدری صحابہ کا پھیلاؤ ہے, آپ انہی کا امتداد ہے. اور میں ایسے نہیں کہہ رہا, دلیل ہے میرے پاس, دلیل یہ حدیث پاک, وان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله عز وجل. رواه ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ. حضرت امام ابن ماجہ شریف کے اندر یہ روایت حضرت ثوبان سے کتاب المقدمہ کے اندر لائے. حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک طائفہ, وہی چھوٹی جماعت,
چھوٹی جماعت وہ برابر رہے گی، برابر حق پر رہے گی، اور حق پر رہنے کی وجہ سے ان کی نصرت کی جائے گی جیسے بدرین کی نصرت کی گئی۔ اب بتائیے وہ 313 تھے، ایک چھوٹی جماعت تھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایک چھوٹی جماعت قیامت تک ہر جگہ موجود رہے گی۔ یہ وہی بدرین کا ایکسٹینشن ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بدرین کے اللہ تبارک تعالیٰ نے گناہ معاف فرمائے، فرما دیا کہ تم لوگ آج کے بعد جو کچھ کرو گے اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ ذرا بتائیے اگر آپ لوگ اس کا ایکسٹینشن ہیں، دیکھ لیجئے منطبق کر کے اس حدیث کو اپنے اوپر، اگر آپ وہی ہیں جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے تو خوش ہو جائیے کہ آپ بدری صحابہ کا ایکسٹینشن ہیں اور آپ بدری صحابہ کا امتداد ہیں۔ خوش ہو جائیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا کیا اجر تیار کر رکھا ہے، اس لیے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کے اندر اللہ کی عبادت نہ کی جاتی۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے ایک بات کہی کہ جنگ آزادی کے موقع پر جو علماء تحریک آزادی ہند سے منسلک ہوئے، وابستہ ہوئے، ان علماء کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے صحابہ کرام کا ایک قافلہ ہو جو سرزمین عرب سے ابھی ادھر آ نکلا ہو۔ کتنی بہترین تشبیہ ہے ان لوگوں کی، ان علماء کی جن علماء نے بدعتوں کو کس طریقے، ایک بات بولوں، قرآن کا کیا حال تھا، حدیث کا کیا حال تھا، اور ہمارے رسول کے مقام کا کیا حال تھا، آپ کو معلوم ہے؟ قرآن کا حال یہ تھا کہ صرف یمن اور برکت کے لیے، صرف چما چاٹی کے لیے خالی اس کو رکھا جاتا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جب پہلی مرتبہ فارسی میں اس کا ترجمہ کیا، 700 گنڈوں نے مسجد فتح پوری کو گھیر لیا تھا، اور شیخ کو روپوش ہونا پڑا کئی دنوں تک۔ قرآن کے ترجمے پر گنڈوں نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا، قرآن کے ترجمے پر۔ یہ قرآن کا حال تھا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا جائے، قرآن صرف برکت کے لیے۔ اور جہاں تک حدیث کی بات ہے، حدیث کسی مسئلے پر پیش کی جاتی تو کہا یہ جاتا کہ حدیث بس سناؤ، امام ابو حنیفہ کا قول لاؤ یا کسی امام کا قول لاؤ، یہ تھا حدیث کا معاملہ۔ اور خود رسول کے مقام کا معاملہ کیا تھا؟ لکھا گیا کہ اس شخص سے ازمرد دکنی پرسید، ایک شخص نے دکن کے ایک آدمی سے پوچھا، میں نے گلبرگہ میں 3 سال کام کیا ہے، میں جانتا ہوں وہاں خواجہ گیسو دراز کا مقبرہ ہے، تو ایک شخص نے ایک دکن کے آدمی سے پوچھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ ترست یا سید محمد گیسو دراز؟ وہ اس نے جواب دیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پیغمبر خداست ولیکن وَأَمَّا سبحان اللہ مخدوم ماں سید محمد گیسو دراز چیزیں دیگر است۔ یعنی تم نے یہ سوال کیا کہ نبی بڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سید گیسو دراز یہ بڑے؟ اس نے جواب دیا کہ اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں مگر ہمارے مخدوم جن کے ہم خدمت کرتے ہیں محمد گیسو دراز یہ دوسری ہی چیز ہے۔ اللہ، یہ نبی کا مقام تھا۔ تو آپ لوگوں نے بتایا کہ قرآن کیا ہے، آپ لوگوں نے بتایا کہ حدیث کیا ہے، آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، تو میں کیوں نہ کہوں کہ تم بدرین کا ایکسٹینشن ہو، میں کیوں نہ کہوں کہ تم بدرین کا امتداد ہو، میں کیوں نہ کہوں کہ تم بدرین کا پھیلاؤ ہو، اور تمہارا مقام تم خود نہیں سمجھ سکے تمہارا مقام کیا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث اور مقام رسالت کا حال تھا کہ لوگ سمجھتے نہیں تھے۔ آپ لوگوں نے بتایا کہ سب قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ اور یہی نہیں کہ انہوں نے پوری دنیا میں خاص طور سے بر صغیر میں صرف علمی حلقے ہی کو نہیں سنبھالا، بلکہ جہاں وہ رہے انہوں نے ہر طریقے سے وہاں اپنی قربانیاں پیش کی۔ آپ کو معلوم ہے یہ سرزمین جہاں سلفیوں کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ایک نکتہ بتاؤں، جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ تمام سلفیوں سے نفرت کرتی ہیں۔ اگر یہ دہشت گرد ہوتے تو دہشت گرد تنظیمیں سے نفرت کیوں کرتی؟ پتہ یہ چلا ماحول اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے، اس لیے کہ ساری دہشت گرد تنظیمیں تو ان سے نفرت کرتی ہیں، تو یہ دہشت گرد کیسے ہوئے؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس دیش میں جہاں میں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ڈاکٹر تارا چند نے اپنی کتاب میں لکھا ہے
کہ اس دیش کی آزادی کے لیے تحریک آزادی ہند میں فرقہ اہل حدیث نے 5 لاکھ جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں. ارے کسے معلوم نہیں کہ اہل حدیثوں نے اس دیش کے لیے، اس سرزمین کے لیے کتنا خون بہایا ہے؟ اور کون نہیں جانتا کہ کون ان کی گود میں بیٹھا ہوا تھا انگریزوں کے، اور کون مخبری کر کے ان کو پکڑوا رہا تھا. اور میں ذرا اس حدیث پاک سے ایک واقعہ جوڑ دوں جو میں نے اہل حدیث کی تاریخوں کو مطالعے کے وقت حاصل کیا ہے. الزام یہ ہے کہ ملکہ وکٹوریا سے انہوں نے اپنا نام بنوایا. کنہوں نے؟ اہل حدیثوں نے. ان سے پہلے ان کا نام اہل حدیث نہیں تھا. ارے وہابی تم لوگوں نے ہمیں کہا، اور وہابی یہ باغی کے مرادف سمجھا جاتا تھا، اور وہابی اسے کہا جاتا تھا جو رفع الیدین کرے، جو سینے پر ہاتھ باندھے، جو آمین بالجہر کرے. اور انہی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ یہی غدار ہے اور یہی باغی ہے، ان کو مسجدوں سے اٹھا لیا جاتا تھا، ان کی جائیدادیں قرق کرا لی جاتی تھی، انہیں ایسی سزائیں دی جاتی تھی کہ خود انگریز سپاہی بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا. ایسی سزائیں دی جاتی. حضرت مولانا یحییٰ رحمہ اللہ کی داڑھی موڑ دی گئی تھی. وہ داڑھی کے بالوں کو ہاتھوں میں لے کر روتے رہتے. اللہ، مسلمانوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی. ایک مسلمان تو بادشاہ ہی صحیح، بہادر شاہ ظفر، جس سے یہ حکومت چھینی گئی تھی، جانتے 3 دن بھوکا رکھا گیا اس بادشاہ کو بیچارے کو. جب وہ چلتا تھا تو ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی. ایک موقع ایسا آیا، کہتے نہیں ہے کہ جنبش مکن کا حکم ملا بادشاہ کو اور دربار خسروی کو قفس کر دیا گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی بھی حالت اتنی عجیب و غریب ہو جاتی ہے. 3 دن بھوکا رہا اور جب کھانا مانگا تو جانتے بچے کو ذبح کر کے بیٹے کا کلیجہ تل کر کے لا کر کے پلیٹ میں رکھ دیا گیا. کون باپ برداشت کر سکتا ہے؟ مسلمانوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. اور خاص طور سے تارا چند نے تو یہ کہا کہ 5 لاکھ اہل حدیثوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی ہیں. ہم نے اپنی قربانیاں پیش کر دی. تم ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھنا ہو تو دیکھو، لیکن تاریخ ضرور پڑھو. تاریخ کو اوائڈ مت کرو، تاریخ کو اوائڈ مت کرو. ہم لوگوں نے، اہل حدیثوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. ذرا اپنے گھر کے آدمی سے پوچھ لو. 5 لاکھ کی تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہوتی. اور درختوں کے اوپر، شاہراہ اعظم کے اوپر مسلمان اہل حدیث علماء کی لاشیں ایسے لٹکتی جیسے پھل لٹکا دیے گئے ہوں. ہزاروں لاکھوں کی تعداد. اور یہ تو رہا معاملہ ڈاکٹر تارا چند کا جو انہوں نے بیان کیا. پنڈت جواہر لال نہرو تو صادق پور کے صاحب سے ملاقات کے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ دیش کی، ہندوستان کی آزادی کے موقع پر جو قربانیاں اہل حدیثوں نے دی ہیں، اہل حدیثوں کی قربانیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور تمام ملک کے لوگوں کی قربانیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو دیش کے تعلق سے جو قربانی اہل حدیثوں نے دی اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ پنڈت جواہر لال نہرو کا کہنا. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ملکہ وکٹوریا سے ہم نے اپنا نام بنایا ہے. بنایا نہیں، منایا ہے. بنوایا نہیں، منوایا ہے. اور یہ وہی حال اللہ. جب سارے اہل حدیثوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، جو بھی آمین بالجہر کرتے ہوئے دیکھا جاتا، سینے پر ہاتھ باندھے دیکھا جاتا، اس کو اٹھا لیا جاتا، قتل کر دیا جاتا. محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے یہ تو دیکھا کہ اگر یہ پورا کا پورا کرو آج مار لیا گیا تو لا توبت فی الارض، زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی. لہذا انہوں نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ ہم لوگ وہابی نہیں ہیں. وہابی کس کو بولتے ہیں؟ ہم لوگ اہل حدیث ہیں. ہمارا نام پہلے سے اہل حدیث رہا ہے اور ہمارا نام اہل حدیث لکھو. ہم نے اپنا نام بنوایا نہیں بلکہ منوایا ہے. اور محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کے پیش نظر وہی حدیث تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی اسوہ تھا کہ اگر یہ جماعت آج مار لی گئی تو زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوگی. آپ کی وجہ سے تو بدعتیں، آپ کی وجہ سے شرک، آپ کی وجہ سے یہ ساری خرافات یہ خوف زدہ ہیں، خوف زدہ ہیں. آپ نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صحیح شکل میں نہیں ہو پاتی. بہت سارے لوگوں کے پاس اسلام ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی اسلام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے؟ آپ کہہ سکتے ہیں وہی اسلام؟ صحابہ آج آ جائے تو حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ یہ وہی اسلام جس کے لیے ہم لوگوں نے قربانیاں دی تھی. یہ کیسا اسلام ہے لوگوں کے پاس؟ یہ کیسا اسلام؟ تو اصل اسلام تو آپ کے پاس ہے، اصل چیز تو آپ کے پاس ہے. تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں اور آپ کس کا امتداد ہیں. اللہ اس حدیث کی روشنی. تو
جہاں تک مسئلہ ہمارے مسلک کا ہے، ہماری بنیاد کا ہے، ہمارے نعروں کا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن و حدیث سے ہماری وابستگی کا ہے، ہماری بنیاد کا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں، ہم کس کا امتداد ہیں وہ بھی ہماری سمجھ میں آ گیا۔ آخری بات چاہتا ہوں کہ یہ بیان کر دوں کہ ہم لوگ 50 سے باہر ہو گئے ہیں، عمر کا سورج غروب ہونے کو ہے اور رات کا بھیانک اندھیرا ہمارا منتظر ہے۔ یہ وقت نہیں ہے، یہ ماحول نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کے اختلافات میں الجھیں جن اختلافات کی طرف ڈاکٹر سعید احمد فیضی صاحب نے اشارہ کیا، اس لیے کہ ہم لوگ 50 سے باہر ہو چکے اور جلدی پتہ نہیں وقت آ جائے، رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارا بلاوا آ جائے۔ شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ اپنے بالوں کی سفیدی پہ سہم جاتا ہوں، اپنے بالوں کی سفیدی پہ سہم جاتا ہوں، زندگی اب تیری رفتار سے ڈر لگتا ہے، تو بجائے ڈرنے کے ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں تو الجھے ہوئے ہو، اور یہ دنیا جس کے پیچھے تم جائز ناجائز کا فرق کے بغیر پڑے ہوئے ہو، دنیا اپنے تمام مسائل کے ساتھ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں تم الجھے ہوئے ہو، مسئلہ وہ ہے جو جلدی تمہارے سامنے پیش آنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش آیا، مسئلہ درپیش ہو، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور تمام اختلافات کو ختم کر کے صحیح طریقے سے اپنے مقام کو پہچانے کہ ہم کیا ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے مقام کو بھول گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ محترم کی وجہ سے میں نے